السلام علیکم ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم جو کیس کی سماعت ہوئی، ایون فیلڈ کیس، جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے 2017 سے وہ کیس چل رہا ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرا ہمیں پاکستانی ہر بچے کو پتہ چل جائے کہ پاناما سے شروع ہوئی، کہ ایک سکینڈل آیا جس میں بتایا گیا کہ جی جو پاناما ہے وہاں پر آف شور کمپنیاں جو کھولتی تھی ایک کمپنی، ان کا سارا ریکارڈ جو تھا وہ لیک ہو گیا۔ کچھ جرنلسٹوں نے مل کے وہ جو سارا ریکارڈ تھا اس کو چیک کیا، انویسٹیگیٹ کیا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں ان کے بارے میں آیا کہ جی یہ مریم نواز اور ان کے بھائیوں وغیرہ کے ہیں۔ تو اس وقت جو اخبار نے ہیڈ لائن لگائی وہ بڑی مس لیڈنگ تھی کہ نواز شریف کے پاناما کے لنڈن میں فلیٹس ہیں۔ بعد میں ثابت ہوا کہ فلیٹس تو نواز شریف کے نہیں، ان کے بیٹوں کے، اور ان کے بیٹوں کے پاس بھی دادا کی جائیداد کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کے بعد آئے تھے، 2006 میں آئے تھے۔ وہ نیلسن نیکسکول کے تحت وہ 2 کمپنیاں تھیں جن کے تحت یہ جو فلیٹ تھے پرچیز کیے گئے تھے، اور بعد میں بتایا تھا کہ قطر کی جو شاہی خاندان تھا ان کے تھے، اور وہ جو شاہی خاندان تھا انہوں نے لیٹر بھی بھیجا تھا عدالت میں، اور اس کے بعد ان کو اس چیز کے اوپر بڑا غصہ بھی رہا تھا کہ ہمارے خط کا جو مذاق بنایا گیا تھا تحریک انصاف کے دور میں، جس کا یہ تھا کہ جو LNG اب آپ کو مل بھی نہیں رہی ہے، بڑی مہنگی مل رہی ہے، وہ سارے انہی شاخسانہ اسی کا ہی ہے جو یہ سارا کوئی PTI حکومت کرتی رہی۔ خیر وہ قطر کے ساتھ انہوں نے کہا تھا جی ہماری بزنس ڈیل تھی، تو اس کی سیٹلمنٹ میں یہ جو 2 فلیٹس تھے وہ ان کے حصے میں آئے تھے، جو حسین نواز کا کہنا تھا کہ یہ میرے ہیں۔ اور اس وقت 2006 میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی تھی، وہ اس لیے تھی کہ حسین نواز کی 2 شادیاں تھیں، تو ان کا یہ تھا کہ میرے بچوں کے درمیان یہ جو تھی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے بڑے اس کے انصاف پسندی کے ساتھ، تو اس کے لیے نگران مریم نواز کو بنایا گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ ٹرسٹ ڈیڈ بنی تھی۔ تو سارا رولا اس ٹرسٹ ڈیڈ کا تھا جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جی کیلبری فونٹ پہ بنی ہوئی، کیلبری فونٹ جو ہے وہ تو 2006 میں تھا ہی نہیں۔ رابرٹ ہیڈلے کی بعد میں پچھلی دفعہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ رابرٹ ہیڈلے نے آ کے کہا تھا کہ جی 2005 میں یہ موجود تھی، میں خود استعمال کرتا رہا، میں تو IT ایکسپرٹ ہوں بھی نہیں۔ تو نیب کا کیس تو وہیں پہ ختم ہوا تھا۔ تو آج نیب کی کافی زیادہ کھچائی ہوتی رہی، کھچائی اس سینس میں ہوتی رہی کہ ان کے پاس بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مریم نواز کے جو وکیل تھے امجد پرویز، وہ پچھلی دفعہ اپنا آرگومنٹ جو تھے ان کو کمپلیٹ کر چکے ہوئے تھے، تو اب باری تھی ان کی نیب کی۔ تو نیب سے سب سے پہلے تو پوچھا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ مریم نواز کے اوپر کیس کیا ہے، تو وہ شروع ہو گئے وہی پاناما کا لے گئے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ ریفرنس فائل کر گئے، کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریفرنس فائل کر دیا گیا، لیکن ٹرائل کورٹ میں آپ نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے وہ تو خارج کر دی گئی ہے، وہ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آج جج نے بار بار یہ بات کی کہ ہم نے میرٹ کے اوپر ان کی ڈسمس نہیں کی ہے پٹیشن، یعنی کہ ان کی پٹیشن سٹینڈ کرتی ہے ابھی تک، وہ واپس آ کے کسی ٹائم بھی اپنا کیس جو ہے وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ بہرحال جو آج انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے معاونت کی تھی، انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں کہ معاونت کیسے کی تھی۔ میں بات کری تھی کہ جب پہلے انہوں نے پوچھا تھا، جب کیس چل رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے ایون فیلڈ کی جو رقم ہے وہ آپ نے لگائی ہے فلیٹس کی کہ کتنی تھی؟ جی انہوں نے کہا جی ہم نے گوگل کی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے چیک کیا کہ یہ جو کمپنیاں تھیں، یہ کمپنیاں جو تھیں ان کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کھولے تھے، کس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوئی تھی؟ نواز شریف کے بینک اکاؤنٹ سے جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو بھی دیکھیں گے کیا ان کے ذریعے کوئی پیمنٹ گئی ہے ان کمپنیوں کے لیے، کیونکہ آپ کا کیس تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ 93 94 میں 96 میں جب یہ فلیٹ سے خریدے گئے تو مریم نواز نے کیسے معاونت کی؟ انہوں نے کہا جی مریم نواز کا تو تعلق نہیں ہے، نیب کا کہنا تھا کہ جی مریم نواز کا تعلق نہیں ہے جو اس وقت جب فلیٹ خریدے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا تعلق نہیں تو پھر آپ ٹرسٹ ڈیڈ 2006 سے ثابت کر دیں کہ مریم نواز نے کیسے معاونت کی ان فلیٹس کو چھپانے کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے تو یہ ثابت کرنا کہ یہ فلیٹس نواز شریف صاحب کے ہیں، اگر آپ ثابت کریں گے تو پھر آپ ثابت کریں گے کہ معاونت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اب نیب کے اوپر تو یہ بھی ایک برڈن آ گیا کہ انہوں نے پہلے تو ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فلیٹس کیسے خریدے تھے اور فلیٹس ان کے ہیں بھی کہ نہیں۔ انہوں نے آج عدالت نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، فوجداری مقدمے میں آپ نے ازیوم نہیں کرنی ہوتی چیزیں، جیسے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ فلیٹس نواز شریف صاحب کے، ان کو جن کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے یہ تو بات نہیں، آدھا پاکستان دوسرے لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا کہ وہ چیز ان کی ہے؟ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا نواز شریف نے کسی بھی ٹائم پہ یہ بات مانی تھی کہ یہ فلیٹس میرے ہیں یا میں نے خریدے؟ تو انہوں نے
تو جو مریم نواز کے وکیل تھے انہوں نے کہا نواز شریف نے کسی ٹرائل کے کسی ٹائم پہ بھی یہ بات نہیں مانی تھی کہ یہ فلیٹس میرے ہیں یا میرے ان سے تعلق ہے. مریم نواز نے بھی نہیں مانی تھی. تو پہلے جو نیب تھے ان سے 5 سوال پوچھے جا رہے تھے کہ جی ثابت کریں مریم نواز نے کیسے معاملت کی. ٹرسٹ ڈیڈ تک معاملہ تھا تو ٹرسٹ ڈیڈ پہ تو مریم نواز نے کبھی انکار نہیں کیا. پچھلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ کیلبری فونٹ اس ٹائم پہ موجود تھا. سارا ٹرسٹ ڈیڈ کی جعلی ہونے کے اوپر مریم نواز کے اوپر یہ سارا کیس چل رہا ہے. تو اصل جو آپ کا جو کیس ہے اب ان سے ایک نیا سوال کر دیا گیا نیب سے, وہ یہ کہ جب آپ ثابت کریں کہ 1993, 94 اور 96 میں یہ فلیٹس نواز شریف نے خریدے تھے, پہلے آپ ان سے تعلق ثابت کر دیں پھر مریم نواز کی معاونت ثابت ہوتی ہے. تو ایک طرح سے یہ کیس جو وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جب نیب کہہ رہی ہے کہ جس وقت یہ خریدے گئے ہیں اس وقت مریم نواز نے کوئی معاونت نہیں کی ہے, تو مریم نواز نے 2006 میں کیسے معاونت کر دی ہے. اور پھر مریم نواز نے ٹرسٹ ڈیڈ تو خود دی ہے, کوئی ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے تو نہیں کہیں سے نکالی تھی, اور اس نے کسی ٹائم بھی ٹرسٹ ڈیڈ سے انکار نہیں کیا ہے. جنہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ جن کے سامنے جا کے سائن کیا وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے, ان سے نیب نے گواہی لی نہیں ہے ٹرائل کورٹ کے اندر. اور ویسے بھی جج ارشد ملک کی ویڈیو آنے کے بعد سب کچا چٹا تو کھل ہی گیا تھا کہ یہ کیس کیسے چل رہا ہے. مریم نواز نے آج کہہ بھی دیا ہے کہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو میں ساری اس کی تفصیلات عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. بہرحال آج کی جو کارروائی تھی اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ کیس ہے کچھ نہیں, کیس جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. اور یہ کیس بنایا اس لیے گیا تھا کہ الیکشن مینیج کرنا تھا عمران خان کے لیے, اور عمران خان اور کے لیے مینیج کرنا تھا, اور یہ تھا کہ جس وقت یہ کیس مطلب ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ جس وقت الیکشن ہو اور الیکشن کے فوراً بعد مریم نواز اور نواز شریف جیل سے باہر ہو, کیونکہ پھر وہ عوام کو متحرک کر سکتے تھے اور اس الیکشن کے لیے مسئلے پیدا کر سکتے تھے. اور بہرحال جو اگلی پیشی ہے وہ 29 ستمبر کو ہوگی, تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ نیب کیا ثابت کرتے ہیں. فی الحال تو نیب آج تو بالکل کچھ بھی ثابت کرنے سے ناکام رہے, اور جو کورٹ رپورٹروں کے مطابق ہوائیاں اڑی ہوئی تھی نیب کی, ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنا کیس جو ہے کیسے ان کے سامنے رکھیں. یہ ہوگی جی بات کیس کی. پاکستان کے اندر اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے, اس کی تباہ کاریاں, حالات بہت بری ہیں, پوری دنیا آ رہی ہے اور دنیا امداد پاکستان کو بھیج رہی ہے. ہر ملک میں جہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں وہ ہم سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. انجلینا جولین جو ہالی ووڈ کی بڑی ٹاپ اداکارہ ہیں وہ پاکستان آئی ہیں, 2010 میں بھی وہ پاکستان آئی تھی, اظہار یکجہتی کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں گئی تھی. پاکستان کے لیے انہوں نے فنڈ اکٹھا کرنے کی اپیل کی تھی. اس وقت یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی, اور یوسف رضا گیلانی نے ان کے آنے پہ بڑا شاندار ضیافت کی تھی, بڑے طرح طرح کے کھانے پکوائے, اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جی میں سیلاب زدہ علاقوں میں گئی ہوں اور وہاں پہ جو میں نے لوگوں کا حال دیکھا ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ مرغ مسلم اڑاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی بھی انجلینا جولین آئی ہیں پاکستان, اور پاکستان کے لوگوں کی ہمدردی کرنے کے لیے آئی ہے. اور ایک اور لیڈر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں, میرے دل میں قوم کی بڑی محبت ہمدردی ہے. وہ ٹیلی تھون کر لیتے ہیں بیٹھ کے, اس ٹیلی تھون میں زیادہ تر وہ اپنی تعریفیں کر رہے تو لوگوں سے اپنی تعریفیں سن رہے ہوتے. شاید ٹیلی تھون وہ کرتے بھی اسی لیے کہ وہ جو عورتیں رو کے ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں, یا جو فیک کال ریکارڈ کرائے جاتے تو اس کو سن کے وہ اپنی انا کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ابھی تک ان سے کتنے پیسے ہیں, کہاں لگے, کچھ پتہ نہیں. ایک پریس کانفرنس کی تھی ثانیہ نشتر میں جس میں تو انہوں نے بتایا تھا 3 کروڑ آئے, تو ابھی تک کے مطابق تو 15 ارب کے قریب اکٹھے کر چکے ہیں. تو 15 ارب کہاں ہیں ابھی تک پتہ نہیں ان کا چل رہا, اور کہاں خرچ ہوئے یہ بھی ابھی انہوں نے نہیں بتایا ہے. تو لیکن ٹیلی تھون کر رہے ہیں, اور وہ کرنے کی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے. ظاہر ہے ان کو ٹی وی, ان کو شوق ہے باتیں کرنے کا. دنیا میں آپ نے ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا ہوگا جس کو بہت زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہو. وہ کوئی جگہ نہیں سوچتے, وہ اسپیس بھی نہیں چھوڑتے. آج بھی زوم پہ وہ شاید اپنے کوئی یوٹیوبرز کے ساتھ انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی ہے تو کبھی وہ اسپیس پہ آ جاتے, کبھی وہ پوڈ کاسٹ پہ چل جاتے, کبھی وہ یوٹیوب پہ آ جاتے, کبھی وہ جلسے کرنے لگ جاتے, کبھی وہ صحافیوں سے ملنا شروع کرتے, کبھی قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ انٹرویو دینا شروع کرتے ہیں. یہ ہے کہ بس وہ بولتے رہتے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ بار بار بولیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں راست کرے گا نا, تو اس وجہ سے وہ بولتے رہتے ہیں. جو پنجاب ہے ان کے حالات کل ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتائے تھے کہ عمران کے جو پارٹی کے ارکان ہیں وہ بالکل خوش نہیں ہیں پرویز الہی سے. اور کل جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس کے اندر 25 ارکان جو تھے وہ غائب تھے, اور عمران نے خود بھی اپنے ارکان کو کہا کہ آپ پرویز الہی سے ڈائریکٹ رابطہ نہ کیا, میاں اسلم اقبال کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کریں, کیونکہ عمران کو بھی ڈر لگ رہا ہے پرویز الہی. اور ان کا ارکان کا کہنا یہ تھا کہ سارے فائدے جو ہیں پرویز الہی اپنی پارٹی کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی کا جو ہے پھڈا ہو گیا چکا اپنے آئی جی کے ساتھ بھی, اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مریم اورنگزیب کے اوپر اور میاں جاوید لطیف کے اوپر کیسز کیے جائیں مذہب کو لے کے.
توہین مذہب کے، لیکن جو آئی جی تھے انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کیے کیسز. تو اب سی سی پی او لاہور کے ذریعے جو کیسز ہیں یہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، اور عمران تو پہلے انڈیا دے چکے تھے اس کو چینج کرنے کا آئی جی کو. اور جب سے عمران کی پنجاب میں جب بزدار کی حکومت بھی تھی تو تب بھی ہم نے 4-5 آئی جیز تبدیل ہوتے دیکھے تھے، اور اب پھر آئی جیز تبدیل، کیونکہ عمران دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ پولیس کو پولیٹیکل ہونا چاہیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، لیکن وہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے ہی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اور جب کوئی آئی جی ان کی بات نہیں مانتا، ان کی اپوزیشن پنجاب میں تو ظاہر ہے جو فیڈرل حکومت والی جو اپوزیشن، اور اس وقت بھی اپوزیشن میں جو نواز لیگ والے تھے ان کے خلاف جب مقدمے درج نہیں کرتے تو عمران ان کے تبادلے کروا دیتے ہیں. باتیں بہت ہیں اور باتیں آپ ان سے جنتی مرضی کروا لیں، لیکن اصلیت کیا ہے یہ آپ کو ان چھوٹی حرکتوں سے نظر آ جاتی ہے. تو بہرحال پنجاب میں پھر آئی جی کا پھڑا چل رہا ہے پرویز الہی کے ساتھ، اور مسئلہ وہی کہ جی میرے مخالفین کے خلاف سے مقدمے چلاتے رہیں اور مخالفین کو دباؤ اور پریشر میں رکھیں. تو مزید کوئی ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.